جو بانی جن کو بولا جاتا ہے آج کل پاکستان تحریک انصاف کا، انہوں نے یہ اعتراف کیا جس کا مجھے بالکل کوئی حیرانگی نہیں ہوئی کہ 9 مئی کی کال میں نے دی تھی، کیونکہ میں نے خود بے تحاشا پریس کانفرنسز کر کے وہ تمام ویڈیوز بھی دکھائیں اور بہت سی انویسٹیگیشنز کے سامنے ریفرنسز کے اندر وہ تمام ریفرنسز پیش کیے گئے جو ثابت کرتے تھے کہ 9 مئی کی کال جو ہے وہ عمران خان صاحب نے دی تھی، اور اس کے ثبوت پاکستان کی عوام نے آپ لوگوں کی ٹی وی سکرینز کے اوپر دیکھے۔ اور یہ خالی واقعہ 9 مئی کا نہیں ہے، یہ واقعہ 2014 سے ایک ایسا شخص جس نے اپنے عمل کے ذریعے اور اپنے اعمالوں کے ذریعے ریاستی چڑھائی کی، ریاست کے اوپر حملہ آور ہوا، ملک کے اوپر حملہ آور ہوتا رہا۔ 2014 میں دھرنا آیا تو ایک جمہوری حکومت کے خلاف ڈی چوک میں قبریں کھودی گئی، سپریم کورٹ کے باہر گندے کپڑے لٹکا کر دھوئے جاتے تھے، اس کے بعد پولیس والوں کے سر پھاڑے گئے، منتخب وزیر اعظم کو گلے سے گھسیٹ کر وزیر اعظم سے ہاؤس سے باہر نکالنے کے کالز دی جاتی رہیں، ملک کو جلانے کی تاریخیں دی جاتی رہیں کہ آج فیصل آباد جلا دوں گا، آج ملتان جلا دوں گا، آج لاہور جلا دوں گا، آج راول پنڈی جلا دوں گا، آج اسلام آباد جلا دوں گا۔ اس کے بعد اسی شخص نے ہم نے کبھی جنگی حالات میں بھی نہیں دیکھا کہ پاکستان ٹیلی ویژن کی ٹرانسمیشنز بند ہوئی ہوں۔ اسی گروہ نے عمران خان کی کال کے اوپر، آپ نے وہ آڈیو سنی ہوگی جس میں اس نے کہا کہ ہاں چڑھائی کر دو، جس میں عارف الوی صاحب جو اس ملک کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب ہم چڑھائی کرنے لگے ہیں، منصوبہ بندی کے تحت ریاستی اداروں کے اوپر 2014 سے موصوب حملہ آور تھے اور ہوتے آئے ہیں۔ یہ کون سی نئی بات ہے کہ اعتراف جرم ہو گیا؟ یہ اعتراف جرم، اعتراف گناہ کا وقت نہیں ہے، یہ سزا دینے کا وقت ہے۔ پھر 2014 کے بعد جب ڈی چوک میں قبریں کھدیں، حملے ہوئے، سر پھاڑے گئے، توڑا گیا، ملک کو 4 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی باتیں کی گئیں، ملک کو جلانے کی باتیں کی گئیں، اوے آئی جی میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اوے وزیر اعظم کو نکال کے باہر لے کر آؤ، یہی رویہ تھا نا۔ تو اعتراف آ جائے ہو رہا ہے تو کون سی حیرانگی کی بات ہے؟ اس کے بعد 2018 سے RTS بٹھا کر اسی شخص کو مسلط کیا گیا۔ اس نے 2018 سے 2022 تک کیا کیا؟ اپنی نالائکی کی دہشت گردی، اپنی نااہلی کی دہشت گردی، اپنی چور بازاری کی دہشت گردی، ملک کو بھوکا کر کے چلا گیا، اور آج کہتا ہے میں نے 9 مئی کی پرامن کال دی تھی۔ اسی طرح پرامن طریقے سے 2014 کا دھرنا بھی کیا تھا، اسی طرح پرامن طریقے سے ملک کے اوپر اور ریاست کے اوپر حملہ آور ہوئے تھے، اسی طرح ڈیجیٹل دہشت گردی کے ذریعے یہ اس وقت سے معاملہ شروع ہوا ہے کہ باہر اپنے نمائندے بٹھا کر، باہر اپنے پیادے بٹھا کر تو ملک اور ریاست کے خلاف باہر سے ان تمام بیرونی سازشوں کا حصہ بن کر ملک کے اوپر اور ریاست کے اوپر چڑھ دوڑو۔ پھر 2022 میں جب ملک کو ترقی کا مفلوج کر گئے، ملک کے اندر کوئی شعبہ نہیں چھوڑا، وہی ملک جو 2018 کے اندر 2014 میں دھرنا کیوں کیا تھا؟ کیونکہ ملک سٹیبل ہو رہا تھا، چائنیز پریزیڈنٹ آ رہا تھا، ملک کے اندر سی پیک آ رہا تھا، دہشت گردی ختم ہو رہی تھی، بجلی کے منصوبے بن رہے تھے، مہنگائی 3% کے اوپر تھی، بھوکا کر کے چلا گیا ملک کو، ترقی 6.1% کے اوپر تھی، ملک کو ڈیفالٹ کر کے چلا گیا۔ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے باہر نکالا گیا تو کاغذ لہرایا کہ میرے خلاف US نے سازش کر دی ہے، کاغذ لہرا کے کیا کہ کہا گیا کہ میری تو اتنی کامیاب حکومت تھی، کامیاب حکومت منفی 0.2 کے اوپر ترقی کرتا ہوا ملک تھا، مہنگائی کا رونا رو رہی تھی عوام، انگوٹھے پہ لائنیں لگا کر 1 کلو چینی عورتیں اپنا شناختی کارڈ دکھا کے قطاروں میں لیتی تھیں، ہم بھولے تو نہیں ہیں، عوام بھولی تو نہیں ہے؟ بجلی کے بل جن کا آج رونا روتے ہیں، جس پہ لیکچر دیتے ہیں، یہ ان کی مہنگی کی بھی بجلی ہے، اور اسی وقت دھرنا کیا، یہ پیٹرن ہے۔ پھر 2021-22 میں جب شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی، ملک کو ڈیفالٹ کر کے چلا گیا۔ IMF نے جس وقت دوبارہ سے ریوائیو ہوا اس کا معاہدہ، تو خط لکھے
کہ نہ دینا, ان کو ریوائیو نہ کرنا پروگرام, ملک ڈیفالٹ ہی ٹھیک ہے. یہ پورا پیٹرن ہے. اور اسی وقت میں 14 مارچ اور 18 مارچ کا واقعہ ہوتا ہے. 14 مارچ کو کیا ہوا؟ جب گئے موصوف ادھر زمان پاک کے اندر, جب پولیس والے کیا کرتے تھے, وارنٹ لے کر جاتے تھے پولیس والے گرفتار کرنے کے لیے, جہاں دہشت گردی کا اڈا بنا ہوا تھا, پیٹرول بمس کی تربیت ہوتی تھی. وہاں جب پولیس وارنٹ لے کر جاتی تھی تو ہاتھ اوپر کر کے جاتی تھی, کیونکہ وہاں سرکار بیٹھے ہوئے تھے, ماسٹر مائنڈ بیٹھے ہوئے تھے, منصوبہ ساز بیٹھے ہوئے تھے, جنہوں نے تربیت دے رہے تھے عورتوں اور بچوں اور لڑکوں کو کیسے پیٹرول بم بنتا ہے, کیسے ریاست کے خلاف اٹیک ہوتا ہے. وہاں منصوبہ بندی ہو رہی تھی زوم میٹنگز کے ذریعے, جس کا اعتراف کیا موصوف نے پرسوں عدالت کے اندر. 14 مارچ کو جب زمان پارک میں کیا ہوا تھا آپ لوگوں نے نہیں دیکھا تھا؟ ہم لوگوں نے ویڈیوز دکھائی تھیں آپ کو, جو ان کے کارنامے اور اعمال تھے. رینجرز کی گاڑیاں جلائیں, ایمبولینسز کی گاڑیاں جلائی, پیٹرول بم اور گلیلوں سے پتھر مارے. جو باہر پولیس فورس تھی امن قائم کرنے کے لیے, لا اینڈ آرڈر قائم کرنے کے لیے, وہاں یہ اندر بیٹھے دہشت گرد جو منصوبہ سازی کر رہے تھے, انہوں نے لوگوں کے سر پھاڑے. یہ منصوبہ بندی ہو رہی تھی پرامن احتجاج کی. اس کے بعد 18 مارچ کو جب عدالت گئے تو لشکر لے کر گئے. واحد عدالتی حکم نامہ ہے حاضری کا, جو کہا میں اندر نہیں جاؤں گا, گاڑی کے اندر میری حاضری لگائیں. آپ کو یاد ہے نا, موصوف کی گاڑی کے اندر حاضری لگی, کیونکہ کلاشن کوف لے کر لوگ جو تھے وہ گاڑیوں کے اوپر چڑھے ہوئے تھے. اس کا اعتراف کیا موصوف نے ایک دن پہلے, جو عوام جانتی ہے, آپ لوگ جانتے ہیں, آپ لوگوں کو کیمراز نے وہ منظر دکھایا عوام کو. اور جب 14 مارچ ہوئی, اس کے بعد جب 18 مارچ ہوئی, 18 مارچ کے بعد جب سمجھ آ گئی کہ اب کچھ نہیں ہو رہا, تو کہا گیا مجھے کسی نے ہاتھ لگایا تو کیا ہوگا, سخت ری ایکشن آئے گا. اسی موصوف نے کہا تھا خدا نخواستہ ملک کے 3 ٹکڑے ہوں گے, اس ملک کی فوج تباہ ہوگی خدا نخواستہ. یہ بات اسی شخص کے منہ سے نکلی ہوئی ہے. اگر مجھے کمانڈوز نے پکڑا تو میں چھوڑوں گا نہیں, سخت ری ایکشن آئے گا. یہ منصوبہ بندی ہو رہی تھی اس پرامن احتجاج کی زمان پاک کے اندر. اور اسی وقت 9 مئی کا مجرم جب اعتراف گناہ کرتا ہے, اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر جب جاتے ہیں موصوف, تو گاڑی میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے ہاتھ لگایا تو میں چھوڑوں گا نہیں, اور سخت ری ایکشن آئے گا. اور عوام سخت ری ایکشن دکھائے گی. جن عوام کو آپ نے, جن لوگوں کو, جس ٹولے کو منصوبہ بندی اور ان کی ذہن سازی کر کے آپ نے زومبیز بنایا ہوا ہے, آپ نے ان کو استعمال کیا. یہ وہ بہروپیہ ہے. یہ بار بار میں کہہ رہی ہوں کہ میں کوئی سیاسی سٹیٹمنٹ نہیں دے رہی, یہ پورے وہ تاریخ کے واقعات ہیں جو آج درج ہیں تاریخ کے اندر. یہ وہ پیٹرن ہے ایک شخص کا جو ریاست پر مسلسل حملہ آور ہے, ملک کے اوپر مسلسل حملہ آور ہے. یہ ایک بہروپیہ, ایک گروہ ہے. اور انہوں نے ایک لبادہ اوڑا ہوا ہے سیاسی جماعت کا. انہوں نے سیاست کے نام کو گندا کیا ہے. انہوں نے سیاسی جماعتوں کی جو ساکھ ہوتی ہے اس کو پلوٹ کیا ہے. اس نے استعمال کیا ہے سیاسی جماعت کے لبادے کو ملک اور ریاست پہ حملہ کرنے کے لیے. یہ شخص کوئی, آپ لوگ بیٹھے ہیں نا یہاں, آپ لوگوں میں سے کوئی شخص اٹھے اور جائے موٹر وے پہ, کسی کی گاڑی روکے, اس گاڑی پہ ڈنڈے مارے, اس کے ڈرائیور کو نکال کر اس کا سر پھاڑے, اس کی کیا سزا ہے؟ اس کی کیا سزا ملے گی آپ کو؟ یا میں اگر یہ کام کروں, مجھے کیا, ہم نے 200 پیشیاں بھگتی کیونکہ کوئی غلط کام نہیں کیا ہوا تھا, پتا تھا کہ انصاف ملے گا. ہم نے کون سی تنصیبات جلائیں, کون سے خدا نخواستہ شہدا کے مجسمے جلائے, کن پولیس والوں کے سر پھاڑے, نیب کی عدالت کے باہر پتھراؤ ہوا, گاڑی پہ بلٹس لگیں. مطلب یہ ایک سیاسی جماعت. آپ لوگوں نے سیاسی جماعت کی ڈیفینیشن پڑھی ہوگی نا. ایک جمہوری سیاسی جماعت اور ایک دہشت گرد جماعت کی ڈیفینیشن میں واضح فرق ہے. آپ دیکھیں کہ اس جماعت کا, مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میں کہتی ہوں کہ سیاسی جماعت کا, میں نہیں چاہتی کہ کوئی سیاسی جماعت جو ہے, ہم نہیں چاہتے کہ اس کے اوپر پابندی لگے, لیکن آپ اس ڈیفینیشن میں اگر ٹک باکس کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ کون سی جماعت ہے. یہاں بیٹھ کر رونے لگ جاتے ہیں, باہر بھوک ہڑتال کر رہے ہیں کہ اس کو باہر نکالو جو ملک کو بھوکا کر کے چلا گیا, اور جو اعتراف جرم کر رہا ہے. پرامن احتجاج کی کال دی تھی اور کہا تھا پرامن طریقے سے کرنل شیر خان کا مجسمہ جلا دو اور توڑ دو اور اس کو نیچے پھینک کے ٹھڈے مارو. پرامن طریقے سے کہا تھا کہ جو ایم عالم کا جہاز ہے اس کو جلا دو.
पुरअमन तरीके से कहा था कि जो GHQ है उसके ऊपर हमला कर दो, एयर बेसिस पे हमला कर दो, ये पुरअमन तरीके से कहा था। और पुरअमन तरीके से मुल्क के ऊपर हमले होते हैं। आपका लेना देना नहीं है अमन के साथ, आपका लेना देना सिर्फ इंतशार के साथ है। और उसके बाद कहते हैं जी राइट टू प्रोटेक्ट है हमारा राइट है प्रोटेक्ट। राइट टू प्रोटेक्ट में और राइट टू अटैक में फर्क होता है। राइट ऑफ स्पीच में और राइट ऑफ सेडिशन में और राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में फर्क होता है। राइट टू हेट स्पीच में फर्क होता है। राइट टू कहते हैं जी हमारे पास राइट है जमहूरी, ये जमहूरी राइट है कि मुल्क और रियासत के ऊपर हमला कर दो, कि जी सोशल मीडिया का वो बंद कर दिया। हमारा सोशल मीडिया का वो सेंटर नहीं था, वो डिजिटल दहशतगर्दी का सेंटर है। आप ट्वीट्स देखें, जो बाहर के बैठे हुए इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहां बैठे हुए जो ट्वीट्स कर रहे हैं और इनके जो फेसबुक अकाउंट्स हैं उनको उसकी तशहीर कर रहे हैं, आप उसको देखो, सियासी ट्वीट्स हैं, वो सियासी जमातें ट्वीट्स करती हैं। और उसके बाद कहते हैं जी राइट टू कम्युनिकेट होना चाहिए हमारे पास, ये हमारा जमहूरी हक है और आईनी हक है। राइट टू कम्युनिकेट और राइट टू कॉन्स्पिरेसी, राइट टू अटैक ऑन द स्टेट और राइट टू अटैक ऑन द कंट्री, देयर इज अ डिफरेंस। ये हमारे आइन में दर्ज है, ये तमाम जो तमीज है इन चीजों के दरमियान। और फिर कहते हैं राइट टू आर्टिकुलेट होना चाहिए। राइट टू आर्टिकुलेट और राइट टू एनाइलेट में बहुत फर्क है। ये फर्क हमें समझना पड़ेगा, बेइज्जती कौन समझना पड़ेगा, बेवकूफ यहां कोई नहीं बैठा हुआ। और उसके बाद कहते हैं सबसे बड़ा जुल्म क्या होता है? सबसे बड़ा जुल्म ये होता है कि मैंने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी, आपने पुरअमन एहतजाज की कॉल देकर कहा था कि जाओ कोयटा में छावनी पे हमला कर दो। पुरअमन एहतजाज की कॉल में आपने कहा था कि जाओ लाहौर और GHQ पे हमला कर दो, कायदे आजम का आखिरी निशानी है उसको जला दो। पुरअमन तरीके से आपने कहा था कि मियां वाली एयर बेस पे हमला आवर हो जाओ, ये कॉल दी थी आपने। आपने कॉल दी थी कि पेशावर में जो किला बाला आसार है उस पर हमला कर दो। जो GHQ की कायदे आजम के घर की मस्जिद है इन्होंने उसको तोड़ दिया। इन्होंने जो किला बाला आसार की मस्जिद थी ऊपर उसको तोड़ दिया। रेंजर्स की गाड़ियां जलाई, एम्बुलेंस की गाड़ियां जलाई, 200 पॉइंट्स के ऊपर इन्होंने कॉल्स दी कि निकलो। इसी तरह चकदरा की छावनी की पुरअमन आपने कॉल दी थी। फिर इस तरह आपने रेडियो पाकिस्तान पुरअमन तरीके से जाके जलाओ, चाहो तबाह कराओ। बड़ी बात है जी, ये गुनाह भी करता है, उसको तस्लीम भी करता है, उसका एतराफ भी करता है और कहा जाता है नहीं 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 नहीं, तुम गुनाहगार नहीं हो, तुम इनकलाबी हो, तुम रेवोल्यूशन ला रहे हो। ये मुझे मंतक नहीं समझ आती। हमें बेइज्जती कौम इसमें तफरीक करनी पड़ेगी। ये एक खतरनाक खेल इस मुल्क के साथ खेला जा रहा है।